ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اکرام صاحب. کہ جی بالر کی سینچری, تو میں تو ان سے اتفاق اس نہیں کروں گا کہ بالر کی سینچری بنائے تو کم از کم بیٹ ڈرا کی طرف تو جائے گا, وہ بھی نہیں کر رہے. تو آپ کی شاہ جی اس قسم کی پچز, آغا زید دیکھیں, ایک تو مجھے آغا زید کی اپنی پچ کھدنے والی ہے بھائی, بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں چیئرمین کے آنے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا کہ ذاکر خان کبھی وہ ڈائریکٹر ڈومیسٹک ہوتا ہے, کبھی وہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہوتا ہے, انتخاب عالم صاحب, کچھ وہی چہرے ہیں آغا زید, مطلب وہی چہرے ہیں, تو کیا تبدیلی کیا آئے گی؟ کیا آپ نے آج تک کبھی کیوریٹر باہر سے بلوایا کوچز کے اوپر؟ تو آپ جس کو بلانا چاہیے جو کہ آپ کی آنے والی فیوچر کرکٹ سیکیور کر سکتے ہیں, اس پہ تو آپ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. کچھ عرصے کے لیے اینڈی ایٹکٹسن آیا تھا, ساؤتھ افریقن جو کیپ ٹاؤن کے جو کیوریٹر ہیں وہ آیا تھا, جو ہیوی سے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ آیا تھا, انہوں نے کام یہ شروع کیا تھا, لیکن پتہ نہیں کہ شروع میں تو کرکٹ بورڈ نے تھوڑا بہت ایسے سگنل ضرور دیے تھے کہ کس سن کی بات کریں, یہ اراؤنڈ ارلی 2001-2 کی بات ہے, توقیر ضیاء کے دور میں آیا تھا. تو انہوں نے اس نے آ کے بڑی پچز سب دیکھی تھیں, اور اس نے 1-2 پچز ایسی بنائی بھی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم اگر ڈومیسٹک کرکٹ میں نہیں تو 1-2-3-4 مہینے پہلے جب آپ کا ایسا امپورٹنٹ ٹور آتا ہے, اس کے لیے تو آپ ایسی پچز یہاں بنا کے آپ کھلائیں, کیمپ ایسے جگہ پہ لگائیں آپ جہاں وہ کوئی پریکٹس میچ کروا دیں, کہ ایسے بیٹسمین جو وہاں پرفارم کریں ایسی پچز پہ, ان کو ساتھ لے کے جائیں. شاہ جی مجھے یاد ہے نسیم اشرف کے دور میں یہ بات ہوئی تھی بالکل, اور نسیم اشرف صاحب نے یہ ایک میڈیا کانفرنس کے اندر یہ اس بات کی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ پاکستان میں فاسٹ وکٹیں تیار کی جائیں گی تاکہ جب ہماری ٹیم باہر ٹورز کے لیے جاتی ہے تو اس پہ اچھی پریکٹس ہو سکے, لیکن وہ تجربہ کامیاب نہیں ہونے دیا گیا, اور نہ ہی ظاہری بات ہے. ابھی بات کریں کچھ عرصے کی کوکا بورا بال, اس کی بھی انہوں نے کہا جی اس سے تو بال سوئنگ نہیں ہوتا, تو یہ تو بال رف ہو جاتا ہے. تو شاید جب آپ یہ ایزی وے جب آپ ڈھونڈیں گے جانزیب, تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, ابھی سیریز ختم ہو جائے گی, آپ واپس ٹیم آ جائے گی, یہاں سب کانٹیننٹ میں میچز کھیلیں گے, 1-2 میچز پھر جیت جائیں گے, کھیلیں گے, یو ہی کھیلیں گے, وہ آپ جیت جائیں گے. اب جب آسٹریلیا کی باری آئے گی پھر یہ بات ہم ایگزیکٹلی یہی بات پھر کر رہے ہوں گے 1 سال بعد کہ جی اب آسٹریلیا میں پرفارمنس کیسی ہے. اب ٹیمیں دن بدن, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا کا بالنگ کمبینیشن اس وقت دیکھیں, اسٹارک وغیرہ آئے ہوئے, نئے بالر آئے ہوئے, اتنی اسٹرانگ ان کی فاسٹ بالنگ ہو گئی ہے کہ کسی ٹیم کو یہاں سے وہاں ٹور کرنا اور میچز جیتنا آلموسٹ مطلب ان کو بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی. ناممکن تو کوئی کرکٹ میں نہیں ہوتا, ایفرٹ ضرور کرنی پڑے گی. شاہ جی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہی بالر ہوتے ہیں, اسٹین ہو, اسٹارک ہو, یا کوئی بھی آسٹریلین, ساؤتھ افریقن, ایون انگلینڈ, یہ وہاں بھی پرفارم کرتے ہیں, وہ یہاں بھی پرفارم کرتے ہیں. ایک کال چھوٹی سی لے لوں پھر آتا ہوں واپس. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام جی. بھائی جی یہ میچ کے بارے کوئی مشورہ سارے ہی گدو جی بولے جی, تسا کتوں پہ بول دے ہو؟ اصل جی ضلع بکر تو تحصیل کلور کوٹ تو بولتے پیا. جی بولو جی, کیا بولنا چاہنے, بولو جی, بولو جناب. جناب میچ جڑا میچ ساڈا پاکستان ہار گئے نا, وہ تو چلو اتنے ہار گئے تے اساں تے گھر گئے رونے پیا. جڑے کو کام دے کھلاڑی ہیں وہ گھر بیٹھے ہیں. ہلو ہلو جی جی بولو بولو, سی تساں کی سن دے پے ہاں, کال ڈراپ ہوئی گی تساں جی. اچھا کہہ رہے جی کام کے کھلاڑی گھر بٹھائے ہوئے ہیں. ہاں وہ میں سمجھ گیا ان کی بات. اچھا میں کوشچن جو کر رہا تھا وہ کال بیچ میں آگے تھوڑا سا وہ کوشچن بھی میرے ذہن سے نکل گیا, کیونکہ ایک ہم فاسٹ وکٹوں کی بات کر رہے تھے کہ گھر آئیں گے پھر بھول جائیں گے. ہاں میں کہتا ہوں کہ جی وہ وہاں بھی پرفارم کرتے ہیں. شاہ جی یہاں بھی پرفارم, اگر دیکھا جی اسٹارک ہو گیا, اسٹین ہو گیا, پھر یہاں پہ آگے وہ سفر کرے نا, وہ یہاں پر آگے ان کو ایکسٹرا انرجی لگے, وہ تھک جائیں, وہ پرفارم نہ کریں, تو ان کے پاس کیا ایسا ہے کہ وہ دیکھیں ہمارے کرکٹ میں وہاں ان کی اکیڈمیز ہیں, ہر پلیئر پہ کام کیا جاتا ہے. آپ کی کرکٹ میں گریجویشن کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. صحیح. ایک پلیئر آتا ہے جو ڈومیسٹک کرکٹ میں فرسٹ کلاس کھیلتا ہے, کسی ریجن کے پاس ہوتا ہے, وہ پلیئر اتنا اچھا ہوتا ہے, آپ اس کو 1 سال اکیڈمی میں ڈال دیں, اکیڈمی سے نکل جائے گا. اسی پہ بات کروں گا, بڑا اچھا اکیڈمی کی آپ نے بات کی, لیکن چھوٹے سے بریک, پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ بریک لیتے ہیں. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. ہم بات کریں پاکستان کی پہلے ٹیسٹ کی پرفارمنس کے اوپر, اور کیا یہ پرفارمنس آگے جائے گی دوسرے ٹیسٹ میں یا نہیں, پاکستان اپنی کمی کوتاہیوں پہ کام کرے گا, اور کون سے وہ عوامل ہیں, کون سے وہ ایلیمنٹس ہیں جس کے اوپر پاکستان کو پرماننٹ بیسس پہ کام کرنا پڑے گا, نہیں تو پھر اس قسم کی پرفارمنس آپ فیوچر میں بھی, آنے والے وقت میں بھی ہوتی رہیں گی. ہمارے ساتھ رہے گی, چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم, اور ڈفرنٹ بال گیم یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بری طریقے سے ان کی بیٹنگ لائن تمام کے تمام وہ کولیپس کر گئی, اور پاکستان 49 اننگز پہ پہلی اننگز میں اور دوسری اننگز بھی جو ہے
وہ بہت بری طریقے سے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ تعاقب نہیں کر سکی اس ہدف کا جو کہ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے دیا گیا تھا. بات چیت ہم اسی پہ کر رہے ہیں کہ کون سے وہ عوامل ہیں, کون سے وہ ایلیمنٹس ہیں. شاہ جی آپ بات کرتے ہیں اکیڈمیز کے اندر کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ یہاں بھی پرفارم کرتے ہیں وہ ہر کنڈیشنز میں, اکیڈمی میں کیا وہ دیکھیں وہی بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے کہ آپ کے کرکٹ میں گریجویشن نہیں ہے. آپ کا پلیئر جو ڈومیسٹک کرکٹ میں آتا ہے, جو ٹیلنٹ آپ پک کرتے ہیں, را ٹیلنٹ پک کرتے ہیں, کسی ملے گلی میں کھیل رہا ہوتا ہے اس کو آپ ٹیم میں لاتے ہیں, اس کو کسی کوئی کلب جوائن کرتا ہے, کلب جا کے وہ پھر ریجن میں کھیلتا ہے, صحیح, تو اس کو گریجویشن چاہیے 2-3 سال کا. اس کو اچھے ٹرینر کے نیچے, اچھے کوچ کے نیچے اس کو ورک ہارڈ کرنا پڑے گا. مطلب اس کو ایک پالش ہونا پڑے گا جو پالش نہیں ہوتا. آپ کی اکیڈمی میں اگر 3 سال بھی ایک پلیئر رکھو تو جب نکلے گا تو ویسے ہی ہوگا جیسا کہ وہ گیا تھا, یا اس کا بلکہ اس سے بھی بیڑا اس کا خراب ہو جائے گا. بڑے میں نے بالر دیکھے ہیں جو کہ کسی اچھے ان کی جو بالنگ سٹائل تھا یا بالنگ ایکشن تھا, اچھے بالنگ ایکشن کے ساتھ گئے, ان کا بالنگ ایکشن چینج کر کے ٹوٹلی ان کو خراب کر دیا گیا. تو اس طرح یہ کنٹریز ہیں, آسٹریلیا ہو گیا, ساؤتھ افریقہ ہو گیا, یہاں ایک انڈیویجول پہ پہلے سلیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیلنٹ کس پلیئر میں ہے. جس پلیئر میں ٹیلنٹ ہے اس کو پالش کرتے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل کرکٹر بناتے ہیں پالش کر کے. سیڈلی یہ پاکستان میں اس طرح کی چیز نہیں ہے. جتنی جلدی آپ یہ کریں گے اتنی جلدی آپ کے فیوچر کرکٹ کے لیے یہ بہتر ہوگا. دیکھیں یار اس میں ایک بات چھوٹی سی میں یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ دیکھیں جہاں تک آپ پلیئرز کی ٹریننگ, پلیئرز کی تربیت کی بات کر رہے ہیں, ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمارے جو سابق ٹیسٹ کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ کسی بھی کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کی نہیں بنتی. اگر آپ دیکھیں کہ جب زکا اشرف آئے ہیں تو انہوں نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا ینگ ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کے حساب سے. اس پہ بات کرتے ہیں, وہ سرفراز نواز صاحب والا جو ہے وہ اس پہ بات کرنے چاہیے. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. کون کہاں سے بات کریں بھائی؟ میں العلیم سے بات کر رہا ہوں, ضیاء الحق نام ہے ہمارا. جی ضیاء الحق صاحب, آپ کا نام جو ہے ہم نے بالکل سن لیا ہے. کیا کہیں گے؟ میچ جو دیکھا ہوگا آپ نے. میچ بالکل دیکھا ہے, لیکن آپ لوگوں نے بات کر رہا ہے اس پہ بات کر سعید اجمل نہیں ہے جی. انڈیا میں اسی نے کوئی پرفارمنس نہیں کیا ہے, اور وہ کیا نام ہے ساؤتھ افریقہ میں کوئی پرفارمنس نہیں کیا ہے. اس کے بارے میں کچھ آپ بول, اس پہ کوئی تبصرہ کرے. سعید اجمل کے علاوہ کس پہ کرنا ہے؟ وہ سعید اجمل نے کچھ پرفارمنس نہیں کیا نا. نہیں وہ تو کچھ اور بھی کہہ رہے تھے. تھینک یو سو مچ. اس پہ بات کرتے ہیں سعید اجمل, کیونکہ پہلے ہی ہم بات کرتے ہیں سعید اجمل. صرف میری بات کمپلیٹ کر لیں میرے خیال سے. سرفراز نواز کی بات اس لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے اس لیے ایسی آ رہی ہے سرفراز صاحب کی بات پہ کہ سرفراز صاحب جو ہے وہ بس پہلے تو کہہ رہے تھے جی میں اس کو تکمیل تک پہنچاؤں گا, بیچ میں کیوں بھاگ آئے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سابق ٹیسٹ کرکٹرز بھی صرف پی سی بی کو ذمہ دار ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کے سابق ٹیسٹ کرکٹرز بھی سنسیئر نہیں ہے. اب انضمام کا مسئلہ لے لیں کہ انہیں ویسے وہ کہتے ہیں خدمت کر رہے ہیں. یار کون سی خدمت. شاہ جی آپ بتائیں, چلے ایک منٹ, یہ کیوں یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام فلاپ ہو گیا؟ صحیح بتائیے گا, آنیسٹلی بتانا ہے آپ نے. کوئی نہیں بولنا ہے. نہیں آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں گا, ضرور بڑا ایک اچھا مرحلہ انیشیٹو تھا. ٹیلنٹ ضرور ہونا چاہیے. ایسے بڑے آپ کا جو بالرز ہیں, ایون بیٹسمین ہے, جو آپ کا ٹیلنٹ ہے جو چھپا ہوا ہے, ایون وہ ریجن کے لیے بھی نہیں کھیلتا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سرفراز نواز تھوڑا ایکسٹینڈیڈ ان کے ساتھ کانٹریکٹ چاہتے تھے کرکٹ بورڈ کے ساتھ. یہ کانٹریکٹ 1 سال کا ہونا چاہیے, 6 مہینے. سرفراز نواز کو چھوڑے نا, آپ انضمام کا بتائیں. انضمام کو آپ لا رہے تھے. مجھے شاہ جی آپ کو ماشاءاللہ جرنلزم کرتے ہوئے 25-26 سال ہو گئے. میں اور جرنلزم تو بہت جونیئر ہے. ٹی وی پہ نہ بتائیں, عمر کا پتہ لگ جائے گا. ہاں 25-26 مطلب ینگ ایج میں نے شروع کیا تھا. ایک بات ایک کرکٹر کہا کرتا ہے کہ جی میں تو خدمت کے جذبے سے ہوں. آنیسٹلی بتائیں کہ کیا یہ کرکٹر جو ہے ہمارے سینئر کرکٹر ہو, کوئی بھی ہو, میں کسی ایک کا نام, یہ واقعی خدمت خلق یا خدمت پاکستان کے جذبے سے آتے ہیں؟ یہ دیکھیں بالکل ایسا نہیں ہے. کرکٹر جو بھی ہوتا ہے جب وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس کو کوئی جاب چاہیے ہوتی ہے. اصل میں حقیقت آپ کو بتاؤں, زیادہ تر جو کرکٹر ہیں فارمر ٹیسٹ کرکٹر, وہ ضرور چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بورڈ میں ایڈجسٹ کیا جائے جہاں سے ہماری منتھلی انکم آتی رہے اور سارے ہمارے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہوتے رہے, اور کسی سٹریم لائن میں بھی رہوں. یہ اگر کوئی کہے نا کہ ہم خدمت کے لیے آئے ہیں تو خدمت کے اور بہت طریقے ہیں. آپ ایسے فارمر ٹیسٹ کرکٹر کو دیکھیں جن کو جاب تو نہیں ملی, اکیڈمیاں کھولی ہوئی ہیں, اور 80-90 ہزار وہاں کی انٹری فیس ہے, اور کبھی اس کو اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے نہیں آئے, خود ٹریننگ نہیں کی, آگے رکھے ہوئے لوگ وہی ٹریننگ کرتے ہیں. وہی اگر آپ کو خدمت آپ کو کرنی ہے تو آپ سب سے زیادہ خدمت ہوتا ہے. خوبصورت گراؤنڈ ہے, کال لیتے ہیں, میں اس پہ آتا ہوں واپس. السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم. السلام جی, کون کہاں سے بات کریں؟
جی میں اقبال گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جی اقبال صاحب پہلوانوں کے شہر سے بول رہے ہیں, جی بولیں. جی یہ پہلوانوں کے شہر سے بات کر رہا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تو پاکستان ہار گیا ہے اور پہلی اننگ میں 49 پر آؤٹ ہو چکا ہے. جی آنے والے ٹیسٹ میچوں میں کہیں یہ عالمی ریکارڈ نہ بنا ڈالے 28 پر آؤٹ ہو کر. یہ بھی صحیح بات کی آپ نے. ہم بھی اسی, کیونکہ ہم بھی اسی خدشے میں, کنڈیشن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہاں پہ. جی آنے والے 2 ٹیسٹ میچوں میں یہ ایسے نہ ہو جائے کہ ہم عالمی ریکارڈ بنا ڈالیں. 1981 میں آسٹریلیا کے خلاف 62 پر آؤٹ ہو چکی ہے ٹیم. صحیح. آپ بھی کوئی اچھے پلیئر تھے نا, حافظ ماجد ہے وہ بھی سکور نہیں کر رہا, اور بھی آپ کے گجرانوالے سے کوئی تگڑے پلیئر نہیں آ رہے. یہ تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, یہ کبھی بھی نہیں سنبھلیں گے. یہ 13 وکٹوں پر ایسے ہی آؤٹ ہوتے رہیں گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے 1981 کی بات کی, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے کرکٹ دیکھ رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ابھی تک یہ کنڈیشنز پاکستان میں ہو جانی چاہیے جو کہ ساؤتھ افریقن ہے؟ کرکٹ کے یہ صرف پیسے کھانے کے لیے اوپر بیٹھے ہوئے, عملی کام نہیں کیا جاتا. صحیح, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. کام نہیں کیا جاتا. جی تھینک یو سو مچ. جی آپ نے گجرانوالے سے ہمیں کال کی. بات ہم یہی کر رہے ہیں شاہ جی کہ اب دیکھ لیں, دیکھیں وہ انہوں نے بات کی اور پہلے بات ہو رہی تھی, بڑے بڑے کرکٹر ہیں آپ فارن میں دیکھیں, آسٹریلیا میں ایون دیکھیں, جیف مارش تھے, ایون انڈیا سر چیپل تھے, وہ ان کی انڈر 19 کو ٹرین کرتے تھے. یہاں کسی بڑے پلیئر کو جو بڑا مشہور پاکستان کا نام ہے, کوئی فارمر ٹیسٹ کرکٹر جس نے 70-80 ٹیسٹ کھیلے ہوں, اس کو آپ کہیں کہ آپ انڈر 19 کو ٹرین کریں, وہ کہے گا جی یہ تو میری حد تک ہے, میں نہیں کروں گا انڈر 19. حالانکہ جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں لوور لیول پہ, گراس روٹس لیول پہ, انڈر 19 لیول پہ, اتنا آپ اوپر جا کے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. اب کسی پلیئر کی آپ نے ٹیکنیک چینج کرنی ہے, اس کو اچھا سکھانا ہے, تو جتنی جلدی اس کو سکھائیں گے اتنا ہی اس کے لیے فائدہ ہے. یہاں ہر ایک جو فارمر ٹیسٹ کرکٹر وہ کہتا ہے میں نیشنل ٹیم کا کوچ بن جاؤں. سر بڑا ایزی فارمولا ہے یہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ نوکری لینے کا, کہ کوئی بھی ٹیسٹ کرکٹر ہو فارمر, وہ آ کے بیان بازی شروع کرے, میڈیا کو یوز کرے, 15-20 دن ٹکٹ ہائز کرے, اس کے بعد این سی اے میں رکھ لیا جاتا ہے. تازہ مثال شعیب اختر ایک ایونٹ پہ آئے اسلام آباد میں, وہ آ کے انہوں نے دھجیاں پہ کھیڑ دی پاکستان کرکٹ بورڈ کی پوری مینجمنٹ کی, اور اس کی اگلے دن پتا چلا جی بیان دے رہے ہیں کہ میں جی بالنگ کوچ بننا چاہتا ہوں. تو یہ تو ایک کامن پریکٹس ہے ہمارے سابق ٹیسٹ کرکٹرز کی. قومی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں ہے کسی کو, یہ سب مال بنانے کے چکر میں کمنٹری میں کام چل گیا, ورنہ این سی اے میں جوائن کر کے اپنے جو. اچھا پہلے تو میرے خیال میں شاہ جی آپ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے پلیٹ فارم سے لکھتے ہیں, اتنا بڑا اخبار ہے آپ کے, پہلے یہ ان کو تو صفائی کرائیں. یہ جو انتخاب عالم صاحب بیٹھے ہیں, ذاکر خان بیٹھا ہوا ہے, آغا ہے, یہ تو ناصور بن چکے ہیں کرکٹ کے لیے, کہ یہ صرف ان کی اپنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ڈیفنس لاہور میں انہوں نے کوٹھیاں لی ہوئی ہیں اور بورڈ کو کھا رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے, تو ان کو تو کوئی واری وارث ہونا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے جب نیا کوئی سیٹ اپ آتا ہے کرکٹ بورڈ کا, نیا چیئرمین آتا ہے, تو وہ لوگ جو آلریڈی کرکٹ بورڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے میرا ٹانکا فٹ ہوتا ہے, اور کہاں سے کون سی رشتہ داری اور کون سا میرا جو سورس ہے وہ اس نئے چیئرمین کے قریب ہے, وہ اپنی جگہ پہلے ہی مضبوط کر لیتے ہیں. یا پھر جب چیئرمین کرکٹ بورڈ میں آتا ہے پہلے 8-10 دنوں میں اس کو ایسی پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اس بندے کے بغیر میرے سے کام ہو گئی نہیں. یہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارے اس کے کرکٹ بورڈ کا, اور بڑے ہم ان لکی ہیں کہ اس طرح کا سسٹم چلتا ہے جس کی وجہ سے ساری یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. شاہ جی ایک کوشچن میں پھر جانزیب کی طرف جاؤں گا. ڈی جی صاحب پھر ناراض ہو کے کراچی گئے ہیں, پتہ نہیں راضی ہو کے آئے کہ نہیں آئے. جاوید میرداد صاحب ہر ہفتے میں 3 دفعہ ناراض ہو کے کراچی چلے جاتے ہیں. ابھی پھر اندر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر ناراض ہو گئے. یہ جاوید میرداد اتنا بڑا پلیئر, اتنا بڑا, مطلب میں کہوں گا کہ اگر پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے. یہ ڈائریکٹر جنرل آف پاکستان کرکٹ بورڈ, بڑے آپریشن میٹرز ان کے سگنیچر کے بغیر نہیں ہوتے. جاوید میرداد کی جتنی